اللہ کا فضل اور اس کا احسان کہ اس نے بڑی عافیت کے ساتھ ہمارے رمضان کو گزروایا، اور یہاں آج یقینی طور پر ہم اور آپ رمضان کی اس آخری رات میں جمع ہیں۔ اب یہ رمضان ہماری اور آپ کی زندگی کا آخری ہے یا اس کے بعد بھی ہمیں مقدر ہوگا، ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم۔ لہذا اس رمضان کو ہمیں بڑے ملال کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے، جیسے ایک مہمان آیا ہو اور بہت ہی قابل احترام مہمان ہو اور وہ رخصت ہو رہا ہو، پھر اس میں برکتیں بھی ہوں اور رحمتیں بھی ہوں، تو ملال ہونا ہی چاہیے کہ ایک اس قدر احترام والا اللہ کا مہمان مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں رمضان کے یہ 29 روزے رکھے تھے، اور کل 30واں بھی انشاءاللہ ہوگا۔ عافیت کے ساتھ ان راتوں کو اور ان ایام کو اللہ رب العزت نے گزروا دیا، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا، یہ اسی نے ہمارے ساتھ کرم فرمایا۔ میں اصل موضوع پر بات کرنے سے پہلے دو باتیں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ جب سے یہ حالات دوبارہ پیدا ہوئے کورونا بیماری کے اور پھر اس میں پابندیوں کے، جس طرح گزشتہ سال لاک ڈاؤن کی حالت میں مسلم نوجوانوں نے اور مسلم ہوش مند حضرات نے خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بے لوث خدمات انجام دی تھیں، یہ دیکھے بغیر کہ کون سامنے ہمارے مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون سکھ ہے اور کون کس مذہب کا ہے، وہ مثالی خدمات کہ جو کبھی فراموش نہیں کی جا سکتیں، وہ گزشتہ سال امت مسلمہ کے باشعور نوجوانوں نے، ذمہ داروں نے انجام دی تھیں۔ اس سال بھی الحمدللہ بہت سے نوجوان، بہت سے ہوش مند حضرات، ذی شعور حضرات، درد مند حضرات مستقل انسانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ حضرات تک یہ خبر پہنچتی بھی ہوگی۔ اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو فرنٹ پہ آ کے کام کرتے ہیں، اور ایک وہ جو ان کو بیک سپورٹ کر دیتے ہیں، جو پیچھے سے سپورٹ کرتے ہیں۔ تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ کام کرنے میں۔ جو فرنٹ پہ ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ قابل قدر ہیں، اور جو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ بھی بہت قابل قدر ہیں۔ موجودہ ماحول میں غلے کے راشن کے ساتھ ساتھ دوائیوں کی تقسیم کے ساتھ ساتھ بہت سے نوجوانوں نے پورے ملک میں، خصوصاً ہمارے شہر رامپور میں بھی آکسیجن سلنڈر کی جو سپلائی دی ہے، اور جو انہوں نے کوششیں اور محنتیں کر کے لوگوں تک جس قدر بھی ان سے ہو سکا ہے کوشش کی ہے، 100% تو نہیں کر سکے لیکن جو بھی کی ہے، ہم تمام ان کی ان کوششوں کو سراہتے بھی ہیں، مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور تمام امت مسلمہ سے یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ ایسے نوجوانوں کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ اللہ نے ان کو خدمت کے لیے قبول کیا ہے، اللہ رب العزت ان کو تا حیات اپنے نبی کے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے، ایسے نوجوان اور ایسے بھائی امت مسلمہ کے ایسے افراد، یہ ہمارا سرمایہ ہیں جو اپنی نیندوں کو قربان کر کے اور اپنے کاموں کو چھوڑ کر امت کی خدمت میں لگے ہیں۔ یہی ہمارا مستقبل ہے، یہی ہماری امنگ ہے اور یہی ہماری امید ہے۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی اگر کسی کی امید ان سے پوری نہ ہو پائے تو یہ جان لیجئے کہ کسی کے ہاتھ میں بھی 100% کسی کی امید کو پورا کرنا یقینی نہیں ہو پاتا۔ ہو سکتا ہے دو کا کام ہو، 3 کا نہ ہو پائے۔ انسان بقدر استطاعت اپنی محنت کرتا ہے لیکن نہیں ہو پاتا۔ اس بنیاد پر ہمیں اپنے بھائیوں کو ذرا بھی ترچھی اور ہلکی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
میں سلام کرتا ہوں امت مسلمہ کے ان تمام جوانوں کو، بھائیوں کو، ایسے افراد کو جو اس وقت خدمت میں لگے ہیں۔ خاص طور پر مہاراشٹر میں تو انہوں نے کمال کر دیا، ہاسپٹلوں میں جا کے دہلی کے نوجوانوں نے اور دہلی کے مسلم امت کے افراد نے کمال کر دیا، خدمت کے وہ فرائض انجام دیے ہیں جو اس تقریباً 20 30 40 سال میں اس چشم فلک نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ لوگوں نے اپنی پوری راتیں قربان کر دی، اور پورے ملک میں اپنی طرف سے بہت ضروری سمجھتا تھا کہ اپنے تمام ایسے بھائیوں کی خدمت میں سلام پیش کروں، اور امت مسلمہ سے ایسے تمام بھائیوں کے لیے دعا کی درخواست کروں کہ اپنی تمام دعاؤں میں اپنے ایسے افراد کو یاد کریں اور ان افراد کے لیے دعا کریں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو قبول فرمائے۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے اس سلسلے میں وہ یہ ایک اور ٹاپک ہے کہ اس وقت جس طرح رخ ہے بیماری